اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پھر رو کر کہتے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ حضرت ذی وقار میں اپنی بات کو ان لفظوں پر سمیٹ رہا ہوں۔ مدینہ المنورہ کو یہ جو فضیلت ملی ہے یہ صرف حضور کی وجہ سے ملی ہے۔ مکہ المکرمہ کو جو فضیلت ملی ہے یہ حضور کی وجہ سے ملی ہے۔ آج حضرت ذی وقار اگر قرآن کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہ سارا حضور کا فیض ہے۔ حضرت ذی وقار کی یاد رکھے، مسلم اور غیر مسلم برابر، بولیے بولیے برابر، کافر اور مسلمان برابر، سکھ اور مسلمان برابر، یہودی اور مسلمان برابر، مشرک اور مسلمان برابر، ہندو اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح ہندو اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اسلام کا ہندوؤں کے ساتھ، اسلام کا سکھوں کے ساتھ اپنا یہ کہنا کہ سارے مذہب برابر ہے، حضرت ذی وقار یہ جہالت پر مبنی جملہ ہے۔ حضرت ذی وقار یاد رکھیں، سارے ادیان اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام، سارے دینوں میں اگر کوئی رب کو پیارا دین ہے وہ دین اسلام پیارا ہے۔ ایک بات یاد رکھے، یہ سوچ لے کر جائے، اگر کوئی برائی دیکھے میڈیا پر یا ویسے ہی بظاہر کوئی برائی دیکھے، ہاتھ سے روک سکتے تو روکے، زبان سے روک سکتے تو روکے، کم از کم اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، کم از کم دل میں تو اس کا برا جانے نا، دل میں تو برا جانے۔ اور یہ ایمان کی سب سے اپنا چھوٹی علامت ہے کہ بندہ کم از کم دل میں برا جانے۔ اگر بندہ دل میں بھی برا نہ جانے، زبان سے بھی نہ روکے، ہاتھ سے بھی نہ روکے، بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اسلام نے ہمیں جو پیغام دیا ہے، آپ نے سنا ہوگا خواجہ آصف ہے جس نے اسمبلی کے فورم پر کہا تھا کہ اپنا مندر کی حمایت کرتے ہوئے حضرت ذی وقار فساد ڈبو نے پھر خواجہ آصف کی حمایت کی۔ جملے اس نے کیا بولے کہ کسی دین کو کسی دین پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، سارے دین برابر ہیں۔ حضرت ذی وقار ہمارے قائد دین نے اس پیغام کو اجاگر کیا ہے اور دنیا کو بتایا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے برابر اپنی شام میں کسی سکھ کو کھڑا نہیں کر سکتے، اپنی شام میں یہودیوں کو کھڑا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اسلام نے ہمیں ایک انفرادیت عطا فرمائی ہے، ہمیں ایک فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یاد رکھیں، حضرت ذی وقار ایسی بولی بولنے والے، حضرت ذی وقار نہ اسلام کے محب ہے نہ پاکستان کے محب ہیں، حضرت ذی وقار اسلام کے محب ہوتے، اگر پاکستان کے وفادار ہوتے ایسی بولی قطعاً نہ بولتے۔ اور یاد رکھے، حضرت ذی وقار جس بندے کو اور جس اپنا کبینہ کو سورہ اخلاص پڑھنی نہ آئے، سورہ کوثر پڑھنی نہ آئے، حضرت ذی وقار وہ لوگ اپنا دوسرے ادیان کے ساتھ اپنا اسلام کو اپنا جو ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں بماغ دول کہنا چاہتا ہوں یہ یہودیوں کی لابی ہے۔ اسلام کل بھی منفرد تھا، اسلام آج بھی منفرد نظر آتا ہے۔ اسلام کے برابر کوئی دین ہے؟ بولو بولو اسلام کے برابر کوئی دین ہے؟ بولو بولو اسلام کے برابر کوئی دین ہے؟ نہیں ہے۔ اسلام ایک منفرد دین ہے، اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، جس نے رب کائنات حضرت ذی وقار ساری آسمانی کتابیں رب نے عطا فرمائی، لیکن جو قرآن کو فضیلت حاصل ہے وہ تورات کو حاصل نہیں، وہ زبور کو حاصل نہیں، وہ انجیل کو حاصل نہیں، سارے نبی رب کی طرف سے آئے، لیکن جو مقام رب کائنات نے زہرا کے بابا کو عطا فرمایا وہ مقام آدم کا نہیں، وہ مقام موسیٰ کا نہیں، وہ مقام عیسیٰ کا نہیں۔ حضرت ذی وقار اسی طرح سارے ادیان رب نے عطا فرمائے، لیکن جو مقام دین اسلام کا ہے حضرت ذی وقار وہ سکھوں کا نہیں، جو مقام دین اسلام کا ہے حضرت ذی وقار وہ یہودیوں کا نہیں۔ رب کائنات نے حضور کی نسبت کی وجہ سے اسلام کو بھی ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، قرآن کو بھی ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔
اسلام اور قرآن تو دور کی بات، رب کائنات قرآن میں فرماتا کنتم خیر امہ، محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں تم ساری امتوں سے اعلیٰ ہو۔ جو اعلیٰ ہے پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ساری امتوں سے اعلیٰ ہو، تمہارا برابر کوئی نہیں، تمہارا شریک کوئی نہیں۔ کیوں؟ تمہارے دل میں کملی والے کا ایمان ہے، حضور کی محبت ہے، حضور کی غلامی کا پٹا تمہارے گلے میں ہے، اس لیے تمہارا برابر کوئی نہیں ہو سکتا، شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو اسلام کا پیروکار ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، تو اسلام کا برابر کون ہو سکتا ہے؟ ذرا تہذیب وقار دعا فرمائے رب کائنات ہمارے ملک ایسے وزراء، ذرا تہذیب وقار ایسے حکمران عطا فرمائے کہ جو اپنا اسلام کو بھی جاننے والے ہوں اور اسلام کے جو ہیرو ہیں ان کی عظمت کو بھی پہچاننے والے ہوں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج اسلام پر وہ حملہ کر رہا ہے، علماء پر وہ زبان درازی استعمال کر رہا ہے کہ جس کو لفظ خاتم النبی لفظ کہنا نہ آئے۔ ذرا تہذیب وقار جس کبینہ پر ختم نبوت پر بار بار ڈاکہ ڈالا جائے، ذرا تہذیب وقار غلطی لگ گئی، مغالطہ لگ گیا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت پر بھی تمہیں مغالطہ لگنا ہے۔ یہی وہ حساس لفظ اور موقع اپنا مقام ہے، یہی بار آ کر تمہیں غلطی لگنی ہے۔ ذرا تہذیب وقار یہودیوں کی لابی کو پہچاننے کی کوشش کرے، ادھر کرونا وائرس کا نعرہ لگا کر حضرت تہذیب وقار قادیانیوں کو نوازا جا رہا ہے، حضرت تہذیب وقار کرونا وائرس کی اپنا لوگوں کو ادھر مبتلا کر کے ادھر مندر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، حالانکہ اسلام تو بتوں کو پاش کرنے کے لیے آیا ہے۔ یاد رکھے میں نے پہلے بھی کہا تھا اس ملک کے اندر کیونکہ یہ ملک کسی غیرے کا فیض نہیں، یہ مدینے والے آقا کا فیض ہے، اس ملک پر داتا علی حجویری کا فیض ہے، اس ملک پر اولیاء کرام کا فیض ہے، اس ملک کی دھرتی پر اپنا کسی اغیار کا جھنڈا نہیں لہرائے گا تو دین مصطفیٰ کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ ذرا تہذیب وقار دعا فرمائے رب کائنات ہمارے ملک ایسے حکمران ایسے وزراء عطا فرمائے کہ جن کے دل میں اسلام کی بھی محبت ہو، ملک کی بھی محبت ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔